السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، کم و بیش 2 روز پہلے پاکستان کے ایک شہر سیالکوٹ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ایک نجی فیکٹری کے مینیجر پریانتھا کمار، جو کہ سری لنکا سے تعلق رکھتے تھے، انہیں بہت ہی بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، جتنا زیادہ افسوسناک یہ واقعہ ہے کہ کسی شخص کو بلا وجہ قتل کر دیا جائے، اتنا ہی افسوسناک یہ واقعہ بھی ہے کہ اسے بلا جواز کسی پارٹی کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ ناظرین، دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے ناحق کسی ایک جان کو قتل کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور اگر تم نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو یہ دین اسلام کا پیغام ہے۔ لہٰذا کسی کو ناحق قتل کرنا قطعی طور پر جائز نہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت دین اسلام دیتا ہے، اور کسی پر تہمت لگانا اس کی بھی دین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بلا جواز اور بغیر ثبوت کے کسی پارٹی کے ساتھ اس کو منسوب کرنا، جیسا کہ تحریک لبیک کے ساتھ اسے جوڑنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ قطعی طور پر مناسب اور درست نہیں۔ بہرحال اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں واقعہ کا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ ناموس رسالت کو کسی ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا یہ ایک انتہائی قابل مذمت عمل ہے، اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کا نعرہ یہ ہر مسلمان کا نعرہ ہے۔ لہٰذا اسے محض تحریک لبیک کے ساتھ جوڑنا، اس نعرے کو، یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے، بلکہ مبنی بر ناانصافی ہے، کیونکہ یہ تو ہر مسلمان کا نعرہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ جو قاتلین تھے وہ وہاں پر لبیک کا نعرہ لگا رہے تھے، تو یہ ایک بڑی سوچنے کی بات ہے کہ کوئی شخص جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے یا قتل جیسا جرم کرتا ہے، تو کیا وہ موقع واردات پر اپنے خلاف واشگاف لفظوں میں کوئی ثبوت چھوڑتا ہے؟ اگر وہ تحریک کے لوگ تھے، تحریک لبیک کے، تو کیا وہ وہاں پر نعرے لگا کر اپنے آپ کو خود ہی بیان کریں گے کہ ہم نے ایسا کیا ہے؟ تو ایسے معاملات میں عمومی طور پر مخالفین جو ہوتے ہیں وہ اپنے کرائے کے لوگوں کو استعمال کیا کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی تک سامنے یہ آیا ہے کہ کم و بیش 100 لوگ جو ہیں وہ وہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی تحریک لبیک پاکستان کا کارکن نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان اور بالخصوص اسلام مخالف قوتیں، اسلام دشمن قوتیں پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں، اور بالخصوص مذہبی جماعتوں کو، اور جس میں سر فہرست تحریک لبیک پاکستان ہے، جو کہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی پارٹی ہے، اور وہ اس وقت
کہ جو حکمران جماعت ہے نہ صرف اسے بلکہ ملک کے اندر موجود دوسری بڑی سیاسی پارٹیوں کو بھی مقابلے کی ٹکر دے رہی ہے، اور ان سیاسی پارٹیوں کے بس میں یہ بات نہیں کہ وہ تحریک لبیک کا مقابلہ سیاسی میدان میں کر سکیں، لہٰذا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور ملک کے اندر موجود سیاسی پارٹیوں کو اور حکمران جماعت کو اعلی کار بنا کر پاکستان کو اور بالخصوص اسلام کو عدم استحکام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ یاد رہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں مکمل مذہبی آزادی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پاکستانی اسمبلیوں میں، یعنی پاکستان کی اسمبلیوں میں نہ صرف غیر مسلم اراکین موجود ہیں بلکہ وزارتوں پر فائز ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں غیر مسلم اور اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں اور ابھی بھی فائز ہیں۔ ناظرین، استعماری طاقتیں پاکستان میں لسانیت، قومیت، صوبائیت اور فرقہ واریت کو ہوا دیتی رہی ہیں، اور ایک بار پھر اب اقلیتوں کے نام پر فسادات کو ہوا دے کر اصل میں وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے قوانین کی حفاظت کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے مہروں کو استعمال کر کے توہین رسالت کے قانون کو پاکستان سے ختم کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ قانون اسلام دشمن قوتوں کے عزائم کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان بیدار ہیں، ہمیشہ سے بیدار تھے اور بیدار رہیں گے، اور وہ اسلام دشمن قوتوں کی ان خفیہ اور ناپاک چالوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت یہ قائم و دائم رہے گا، کہ پاکستان کی بنیاد اس نعرے پر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ چونکہ غیر مسلم طاقتوں کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ایک اسلامی ملک جو کہ ایٹمی ملک بھی ہے وہ اپنی آزادی اور خود مختاری کی مسلسل نہ صرف حفاظت کر رہا ہے بلکہ ترقی بھی کر رہا ہے، لہذا تحریک پاکستان، تحریک لبیک پاکستان پر جب اس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں تو تحریک لبیک پاکستان کے عہدیداروں نے اس واقعہ کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ انہوں نے بڑی ہی ایک منطقی بات کی ہے، اور وہ منطقی بات یہ ہے کہ کسی بھی واقعہ کو یک طرفہ طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے، بلکہ اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں ملوث فریقین کی جانچ اور پرکھ کرنی چاہیے، اور مجرمین تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو بھی مجرمان ہوں ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ لہٰذا کسی بھی ایسے واقعہ کے بارے میں
تحقیقات سے پہلے اور مکمل طور پر اس کے گواہان اور عینی شاہدین اور دیگر ثبوتوں کے بغیر کسی قسم کی رائے زنی یہ قبل از وقت ہوتی ہے۔ لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ اس واقعہ میں ملوث لوگوں کو نہ صرف گرفتار کرے بلکہ شفاف تحقیقات کرتے ہوئے مجرمین کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے، تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی جسارت کرنے کی جرت نہ ہو۔ ناظرین، ملک پاکستان میں گستاخی اور توہین مذاہب کے قوانین موجود ہیں، لہٰذا ان کا نفاذ کیا جانا چاہیے تاکہ اس واقعہ میں ملوث جو بھی لوگ ہیں ان کو قیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، اس واقعہ کے بارے میں کچھ سیاسی پارٹیوں نے بھی اپنے تبصرے جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، جو کہ بڑی ایک حیران کن بات ہے۔ حیران کن بات اس لیے ہے کہ جب ان کا کوئی سیاسی واقعہ ایسا پیش آتا ہے تو اس پر یہ تبصرہ کرنے سے پہلے یا پریس کانفرنس کرنے سے پہلے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور شفاف تحقیقات کے لیے پرزور احتجاج کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جا کر یہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ لیکن جب دین اسلام کے خلاف کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے یا کوئی ایسا واقعہ جس کو دین اسلام کے ساتھ نفی کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے، اس واقعہ پر تبصرہ کرنے بلکہ ہرزہ سرائی کرنے میں کسی بھی توقف سے کام نہیں لیا جاتا، اور نہ ہی کسی قسم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا جاتا ہے، بلکہ تحقیقات کے مطالبے سے پہلے ہی اس پر بلا جواز اور یک طرفہ مذمتیں اور تبصرے شروع کر دیے جاتے ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوتے بلکہ قبل از وقت ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آخر میں اپنے کچھ نادان دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسے واقعات پر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ہمیں دین اسلام پر اور اسلام کے اس قلعے پر، جسے پاکستان کہا جاتا ہے، جو لاکھوں اسلاف کی قربانیوں سے حاصل کیا گیا اور جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور انشاءاللہ تا صبح قیامت قائم و دائم رہے گا، اس وطن عزیز اور دین اسلام پر ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں۔ یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ ہم نے اس وطن عزیز کو اور دین اسلام کو کیا دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کو نماز بھی درست طریقے سے پڑھنی نہیں آتی، وہ بھی اٹھ کر پاکستان پر اور دین اسلام پر ہرزہ سرائی کرتا ہے، تو ایسا کرنے سے پہلے اسے 1000 مرتبہ نہیں بلکہ 1,00,000 بار سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی بات شخصی ہو اور کسی شخص کا ذاتی عمل ہو اور اس کے ذاتی مفادات پر مبنی ہو، لہٰذا اسے دین اسلام سے جوڑنا اور وطن عزیز کی بدنامی کا باعث بنانا اسے، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں، اور کوئی بھی محب وطن ایسا نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ دین اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو وضو کا پانی بھی بلا جواز بہانے کی اجازت نہیں دیتا، تو پھر وہ کسی بھی انسان کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟
اور دین اسلام وہ دین ہے کہ جو ایک کتیا کے بچوں کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ کی جانب رواں دواں تھے، آپ کا قافلہ رواں دواں تھا، تو راستے میں ایک جگہ پر ایک کتیا نے بچے دے رکھے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر مقرر فرمایا کہ جب تک پورا قافلہ گزر نہ جائے اس کتیا کے بچوں کو کوئی گزند نہیں پہنچنی چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو میں اپنے ایسے نادان دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا انہوں نے دین اسلام کا یہ پہلو نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا اچھے سے؟ اور دین اسلام وہ مذہب ہے کہ جو دودھ میں پانی تک ملانے کی اجازت نہیں دیتا، کہ ایک بچی جو اپنے گھر میں بیٹھی ہے وہ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں ملاؤں گی۔ ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ وہ بچی کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے میرا دین، دین اسلام۔ تو میں اپنے ایسے نادان دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے، دین اسلام پر کوئی ہرزہ سرائی کرنے سے پہلے دین کا مطالعہ کر لیں، اور اگر نہیں کیا تو کسی اچھے عالم کے پاس حاضر خدمت ہوں اور ان سے دین کی صحیح تعلیمات کے بارے میں معلومات کریں۔ اور دین اسلام وہ دین ہے کہ جس میں ایک مرتبہ ایک قلعہ فتح کیا گیا اور بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ جگہ مسلمانوں کو چھوڑنا پڑی، مسلمان اس سے آگے جا رہے تھے، تو انہوں نے نہ صرف وہ قلعہ غیر مسلموں کو واپس کر دیا بلکہ انہیں جزیہ کی وہ رقم بھی واپس کر دی جو ان کی حفاظت کے زمرے میں ان سے لی گئی تھی۔ کیا کسی قوم کی تاریخ میں ایسا واقعہ موجود ہے کہ دشمن کا فتح کیا ہوا قلعہ بھی واپس کر دیا جائے، اس کا جزیہ بھی واپس کر دیا جائے؟ تو یہ دین متین، دین اسلام ہی ہے جس نے ایسی روشن مثالیں قائم کی۔ اور پھر کچھ بعض دوست ایک بڑی عجیب سی بات بھی بیان کرتے ہیں بعض اوقات۔ وہ کہتے ہیں جی وہ کوڑا پھینکنے والی جو بڑھیا تھی، اگر وہ آج ہوتی تو ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں وہ بھی ماری جا چکی ہوتی۔ تو میں ایسے دوستوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کا واقعہ کسی کتاب میں موجود ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے؟ دوستو، اس واقعہ کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ اسلام دشمن لوگوں نے یا پھر ہمارے ایسے نادان دوست جنہیں دین کی نہ سمجھ ہے اور نہ کسی سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ واقعہ انہوں نے گھڑ رکھا ہے، لہٰذا اس واقعہ کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے۔ اور وہ مذہب ہمارا دین اسلام وہ دین ہے کہ جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان، جب غیر مسلم حق پر تھا تو فیصلہ غیر مسلم کے حق میں دے دیا، اور جب اس نے ماننے سے انکار کیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے انکاری ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ لے کر گیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس پر متفق نہیں ہوں، اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ میری تلوار کرے گی، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کیا۔ تو یہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام نے غیر مسلم کو کیسے حقوق دیے؟ تو اب دین اسلام کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے کہ کسی ناحق کو قتل کر دیا جائے؟ لہٰذا میں اپنے دوستوں سے، ایسے نادان دوستوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کروں گا کہ ایسی گفتگو کرنے سے پہلے
اسلام کا مطالعہ ضرور کر لیا کریں، اور کسی سلجھے ہوئے عالم، اگر خود نہیں کر سکتے تو کسی سلجھے ہوئے عالم دین سے ضرور رابطہ کیجیے۔ اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اسلام اور پاکستان پر اس طرح کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، کیا انہیں برما میں زندہ جلائے جانے والے لوگ یاد نہیں ہیں؟ دیتے ہیں، یہ تو وہی بات ہوئی کہ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں درس مساوات، کہ جو ہمیں درس مساوات دیتے ہیں وہ خود لہو پیتے ہیں۔ برما کے لوگوں کو زندہ جلایا گیا، وہاں کی بچیوں، عورتوں کے پستانوں کو کاٹ کر ان کے کباب بنا کر کھائے گئے۔ شام، فلسطین اور کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، عراق، ایران، ان ملکوں میں تباہی کس نے پھیلائی؟ اور کشمیر میں کم و بیش 1 سال سے اوپر کرفیو کی جو صورتحال ہے وہ کس نے لگا رکھی ہے؟ ناگاساکی اور ہیروشیما میں لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل کس نے بنایا؟ پھر بھی بدنام اسلام ہے، پھر بھی اسلام بدنام ہے۔ ایسا سب کچھ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ اور پھر اسلام کی ایک بیٹی کو 84 سال قید کس نے سنائی؟ اسلام کے ایک بیٹے کو 27 سال قید کس نے سنائی؟ خدا را پاکستان کو بدنام نہ کریں، اسلام کو بدنام نہ کریں، اور کسی بھی شخصی عمل کو اسلام یا پاکستان کے ساتھ نتھی نہ کریں، کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور اسلام دین متین ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، اور انصاف کا درس دیتا ہے، ظلم و بربریت کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ انتہائی پیارا دین ہے۔ اگر کوئی خامی ہے، کوئی کمزوری ہے تو وہ ہمارے اندر ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی خامی کمزوری نہیں ہے۔ آج بھی جو قومیں ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، اگر ان کے آپ اصول و ضوابط اور ان کے قوانین کو دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے اسلام سے اخذ کیے گئے ہیں۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا کہ اس طرح کے کسی بھی واقعہ کی شفاف تحقیقات اور صحیح طور پر اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہونے سے پہلے اس کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کے تبصرے نہیں کرنے چاہیے، اور وطن عزیز پاکستان اور دین اسلام کے خلاف ہمیں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ وطن ہمارا وطن ہے، ہمارے بزرگوں نے اسے لاکھوں قربانیاں دے کر حاصل کیا، اور دین اسلام ہمارا دین ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں کوئی کوتاہی ہو، ہمارے اندر کوئی کمی ہو، لیکن ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی کمی کو دور کرنا ہے، نہ کہ دین کے خلاف ہرزہ سرائی کرنی ہے۔ امید ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اسے معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اپنی آج کی نشست کو ختم کرتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آئندہ بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں۔ اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔